حجر بن عدی کون؟ کیا حجر بن عدی صحابی ہیں؟ حجر بن عدی کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ علماء اس کو صحابی اور کچھ تابعی شمار کرتے ہیں، جبکہ مرزا جہلمی تو ہر حال میں اس کو صحابی ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کر سکیں۔ اور تعجب ہے کہ مرزا صاحب کے ہاں جب صحابی اتنا بڑا اعزاز ہے تو خود ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حجر بن عدی کے حوالے سے راجح قول یہی ہے کہ وہ تابعی تھے اور اس کے صحابی ہونے کی کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں ملتی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، من عباد التابعین، عبادت گزار تابعین میں سے تھا۔ مشاہیر علماء الانصار 144 سے 648۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تابعین میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایتیں بیان کی ہیں۔ الجرح والتعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو تابعین میں شمار کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایات بیان کی ہیں۔ التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72۔ جبکہ ابن سعد نے حجر بن عدی کو اپنے طبقات کے اندر صحابہ میں شمار کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ خود ہی اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے لکھ دیا کہ وہ اہل کوفہ اور تابعین میں سے تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ امام بخاری، ابو حاتم رازی، خلیفہ بن خیاط، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تابعین میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اہل کوفہ کے پہلے طبقے تابعین میں ذکر کیا ہے، جبکہ اس کو صحابہ میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہاں تو ان کا دوسرا خیال تھا یا تو ان سے خطا ہو گئی ہے۔ الاصابہ جلد نمبر 1/472۔ اس کے تابعی ہونے کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی تمام تر روایات تقریباً حضرت علی اور عمر رضی اللہ عنہما سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نہیں ہے۔ مرزا جہلمی اور ان کے حواری مستدرک حاکم کی ایک روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا تھا۔ اس روایت کی سند یہ ہے، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ روایت سخت ضعیف ترین ہے، اس میں 2 علتیں ہیں۔ پہلی علت اس سند میں مخشی بن حجر ہیں، جبکہ صحیح نام مخشی بن حجیر ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے سہو ہو گئی ہے، انہوں نے حجیر کو حجر سمجھ لیا، اس وجہ سے انہوں نے ان حجر بن عدی لکھ دیا، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے حجر کو صحابی لکھ دیا، جیسا کہ محقق عادل مرشد نے وضاحت کی ہے۔ ابن حجر نے بھی الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 میں اس کو مخشی بن حجیر ہی لکھا ہے۔ حجیر الگ ہیں، جن کا مکمل نام حجیر بن ابی حجیر الحلالی ہے، اور حجر بن عدی الگ ہیں۔ اسی طرح طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر جلد نمبر 3572 میں اس کو مخشی بن حجیر ہی لکھا ہے، اور اس مخشی کے بارے میں کوئی جرح و تعدیل نہیں ملتی۔ دوسری علت اس سند میں عبادہ بن عمر ہے، اس کے بارے میں تعدیل نہیں ملتی، وہ مجہول الحال ہے۔ نوٹ: اس سند میں عبادہ بن عمر ہے، یہ غلطی ہے۔ اس راوی کا اصل نام عبادہ بن عمر بن ابی ثابت السلولی ہے، جیسا کہ طبع دار الرسالہ کے محقق عادل مرشد نے وضاحت کی ہے۔ علامہ مقبل الوادعی مستدرک پر اپنی تعلیق میں فرماتے ہیں، حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ اس میں عبادہ بن عمر ہے، جو کہ صحیح عبادہ بن عمر ہے، جیسا کہ اس کے شیخ اکرمہ بن عمار کے ترجمے میں تہذیب الکمال میں موجود ہے، اور عبادہ بن عمر مقبول ہے، جیسا کہ تقریب میں ہے، اور مقبول کی معنی یہ ہے کہ اس کی روایت مطابقت میں حجت ہے، ورنہ وہ کمزور ہے۔ الحاکم جلد نمبر 3/576۔ مرزا کی دوسری دلیل عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں کہ حجر بن عدی نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی پائی، آپ سے سنا بھی، اور علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنگ جمل اور صفین میں شریک بھی ہوئے، اور علی رضی اللہ عنہ کی دوستی میں قتل ہوئے۔ رواہ الحاکم حدیث نمبر 6038۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابراہیم بن یعقوب جوز جانی سے آگے سند منقطع ہے، کیونکہ ان کی وفات 269 ہجری یا بعد میں 256 ہجری لکھی ہے۔ دیکھیں تہذیب الکمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312
اور ان کی عمر تقریباً 75 سال بتائی گئی ہے، اور حجر بن عدی کا قتل معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 51 ہجری کو ہوا ہے، درمیان میں بہت فاصلہ ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ ابو حفص کا سماع تو ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت نہیں، جیسا کہ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یسمع من ابی ہریرہ ولا من عائشہ رضی اللہ عنہما۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات 58 ہجری میں ہوئی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 59 ہجری میں۔ معاملہ اس قدر ہے کہ ابو حفص کی عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت سننا ثابت نہیں، تو حجر بن عدی سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی وفات 51 ہجری میں ہوئی ہے۔